السلام علیکم نعیم صاحب. وعلیکم السلام. ضیاء الرحمان صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جناب, آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. اچھا, انٹرویو کے لیے تیاری کر لی ہوئی آپ نے؟ جی میں انٹرویو کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. چلیں میں آپ سے ایک موک انٹرویو لیتا ہوں. اچھا جی جی, ضیاء الرحمان صاحب پلیز انٹروڈیوس یور سیلف. سر, مائی نیم از ضیاء الرحمان. مائی فادر نیم از سلطان احمد. I belong to district قصور. I passed MA in Islamic Studies in Punjab University regular, and I worked as CTI lecturer Islamiyat in Government Degree College Saftarabad, and I have written research paper in different conferences, and nowadays I am doing MPhil, and my research work is وفاقی شرعی عدالت میں مقدمہ سود درپیش سوالات اور چیلنجز. جی, اپنا جو آپ کا تھیسس ہے وہ سبمٹ کروا دیں, سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو پکڑا دیں تھیسس. جی پکڑا دیا. اوکے. اچھا, آپ نے بتایا کہ آپ قصور سے ہیں, تو کوئی فیمس چیز قصور کی جو پاکستان میں دوسری کسی سٹی کے ساتھ نہیں ہے, قصور کی کوئی ایسی فیمس چیز بتائیں. سر سب سے فیمس چیز چھانگا منگا جنگل ہے قصور میں, اور وہ ایشیا کا جو مصنوعی جنگل ہے وہ بہت مشہور ہے. اچھا, تو آپ نے بتایا کہ آپ نے ریگولر ایم اے اسلامیات کیا تھا. جی جی جی. اچھا, تو آپ کا جو تھیسس ہے وہ سود کے اوپر ہے. MPhil میں سینوپسس چل رہا ہے. جی آپ نے تو ابھی تھیسس سبمٹ نہیں کروایا, سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو کیا پکڑایا پھر؟ وہ ایم اے کا پکڑا ہے. وہ تفسیر فہم قرآن کا تعارفی مطالعہ ڈاکٹر مفتی عبد الواحد کی کتاب ہے. اچھا, آپ نے ایم اے میں بھی کوئی ریسرچ ورک کیا ہوا ہے, وہ پکڑایا آپ نے؟ جی سر. اوکے, اور ایم فل میں آپ کا تھیسس ورک چل رہا ہے. جی جی. اچھا, یعنی ایم فل ہوا نہیں ابھی تک؟ نہیں سر, کنٹینیو ہے. اچھا, تو ایم فل کا ٹاپک کیا ہے آپ کا؟ وفاقی شرعی عدالت میں مقدمہ سود درپیش سوالات اور چیلنجز. اچھا, کوئی دو چار چیلنجز بتا دیں سود کے بارے میں, جو چیلنجز چل رہے ہیں جو آپ نے ذکر کیے. چیلنجز ایک تو یہ ہیں کہ کچھ کوشچنز ہیں جو عدالت نے کیے ہیں اور کچھ علماء نے کیے ہیں, ان کا تبادلہ چل رہا ہے کہ ایک طرح کا کلیش چل رہا ہے. جی, کوئی کہ ایک آدھ کوشچن بتا دیں. اب عدالت نے یہ کوشچن اٹھایا کہ آپ سود کا متبادل کیا لے کر آئیں گے. اچھا, یہ سود آپ کر رہے ہیں, کوئی تعریف ہی بتا دیں سود کی. سود یہ ہے کہ سر, قرض کے بدلے کوئی بھی منافع اٹھانا, یہ سود کے زمرے میں آتا ہے, جو ایک ڈیفینیشن عمومی طور پر کی جاتی ہے. اچھا, تو سود کے متبادل آپ کے پاس یا اسلام میں کیا چیزیں ہیں؟ اس کے متبادل ہم ایک تجارت کو فروغ دیں, اجارہ کو, مضاربہ کو, ڈومیسٹک مشارکہ کو پروموٹ کریں, اور لوگوں میں آگاہی پیدا کریں کہ آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس طرح بے کر سکتے ہیں. تجارت, لین دین کے معاملات, قرض یہ کے معاملات. مضاربہ تو فراڈ نہیں ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو مجھے فراڈ لگتا ہے. نہیں سر, مضاربہ فراڈ تو نہیں ہے. اگر ہم اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس پہ کافی ہم معاشی لحاظ سے اس سے فائدے اٹھا سکتے ہیں. جیسے کہ نبی علیہ السلام نے مضاربہ پر کام کیا تھا. آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا کا پریکٹیکل فریم ورک بتائیں, اس کا پریکٹیکل ریسیپی بتائیں, کیسے یہ کرتے ہیں مضاربہ, پتہ تو چلے. مضاربہ سر یہ ہے کہ ایک کا مال ہوتا ہے اور دوسرے کی محنت ہوتی ہے. اب ایک بندہ ہے, اس کے پاس دولت ہے, وہ کام کاج نہیں کر سکتا. ایک بندہ ہے, وہ کام کاج کر سکتا ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو مشارکت پھر کیا ہوتی ہے؟ مشارکہ یہ ہے کہ آپ دو پارٹنر یا دو سے زیادہ پارٹنر مل کر کام کرتے ہیں, وہ مشارکہ ہوتا ہے. ان کا نفع نقصان برابر ہوتا ہے, تو وہ ہوتا ہے مشارکہ. مضاربہ میں مضاربہ نفع نقصان برابر نہیں ہوتا؟ مضاربہ میں اس میں بالکل نفع نقصان برابر ہوتا ہے. یہ اگر آپ کس کی نقصان ہو اوپینین جائے, دے رہے ہیں؟ یہ کس نے لکھا ہوا ہے؟ یہ تو آپ ایسے چھوڑ رہے ہیں اپنے پاس سے, کس نے لکھا ہے یہ باتیں؟ یہ سر مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے, اسلام اور جدید معیشت و تجارت. بس اس میں ایک کتاب کے اوپر بیس کیا ہوا ہے آپ نے؟ نہیں سر, اس میں معاشیت اسلام اور اسلام اور جدید معاشی نظریات مولانا مودودی رحمہ اللہ کی بکس ہیں. انہوں نے بھی اس کو کافی ہائی لائٹ کیا ہے کہ آپ مضاربہ میں
اچھا نقصان یہ بتائیں ایک محنت کہ ضائع آپ ہو نے جاتی یہ ہے. جو اکنامکس کی بات کر رہے ہیں تو جی سر. اسلام میں کوئی ایسے علماء بھی گزرے جنہوں نے اکنامکس پر کام کیا ہو، یا یہ سارا ویسٹرن تھاٹس ہی ہیں، ویسٹرن پیپل نے کام کیا سارا؟ سر ویسٹرن نے بہت کام کیا ہے، ان کی بھی بہت خدمات ہیں. اسلامک تھاٹس نے یعنی اسلامی معیشت دانوں نے بھی کچھ کام کیا ہے، اور انہوں نے بھی مثال کے کام طور پر مثال دیں کوئی، کس نے کام کیا ہے؟ مولانا تقی عثمانی صاحب نے کام کیا، مولانا مودودی یہ رحمہ تو اللہ نے موجودہ کام دور کیا. کے ہیں، میں پرانے علماء کی بات کر رہا ہوں، پیچھے جائیں، یہ تو موجودہ دور کے ہیں، ان کو چھوڑ دیں. امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ، انہوں نے کام کیا اس پہ، اور کتاب الاموال لکھی ہے امام محمد بن حسن نے، اور امام ابو داود امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کتاب الخراج لکھی ہے. تو وہ معاشیات پہ کافی یہ کام ہوا. کتاب الخراج جو ہے اس کی کیا بیک گراؤنڈ تھا، یہ کیوں لکھی ہے اور اس کا کیا اس میں ہے، کیا بڑا سنا ہے اس کا نام؟ یہ سر جو خلیفہ منصور ابو جعفر منصور تھا، جو عباسی خلیفہ دوسرا، تو اس کے دور میں لکھی تھی انہوں نے. ٹیکس جو غیر ضروری ٹیکس بھی عائد کیے گئے تھے، اس پہ انہوں نے تنقید کی ہے. اور اچھا، ٹیکس کوئی کے ٹیکس غیر ضروری بھی ہوتا ہے اسلام میں؟ کوئی ٹیکس کا تصور ہے؟ جی سر ہے، ٹیکس عائد کیے جا سکتے ہیں حالات کے پیش نظر، اور یہ جائز بھی ہیں کچھ اس ناجائز کون سے ہوتے ہیں؟ نجائز یہ ہے کہ آپ وہ ٹیکس کی جو رقم ہے اس کو آپ خرد برد کر دیں، یا اس کو جو امیر طبقے میں تقسیم کر دیں، یا وہ نہیں، خود یہ کھا تو جائیں. آپ ایم بونگیاں مار رہے ہیں. ٹیکس جو ناجائز صورت ہے ٹیکس کی وہ بتائیں، کون سا ناجائز ہوتا ہے ٹیکس، وہ بتائیں. نجائز تک یہ ہے کہ ایک عام آدمی پر جو بیچارہ ایک غریب آدمی ہے اس پہ ٹیکس عائد کر دیا جائے. آپ نے یہاں ریڑھی کھڑی کرنی ہے تو آپ ٹیکس دیں گے، تو یہ ناجائز ٹیکس ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. کیونکہ وہ خود ایک بیچارہ خستہ حال ہے، تو وہ کیسے اپنی اچھا چلے، معیشت سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ صاحب آپ سے بات کریں گے. جی، سبجیکٹ اسپیشلسٹ صاحب ہم بات کریں. اچھا جی، آپ کے آپشنل سبجیکٹس کون سے تھے؟ آپشن اس میں ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں نے اسلام اور عالم اسلام کے وسائل اور مسائل میں نے پڑھی ہے، اور اس کے علاوہ میرا تھیسس تھا ایم اے میں، تو اس لیے میرا ایک سبجیکٹس سبجیکٹ بس ایک ہی سبجیکٹ تھا پھر ایم اسلامیات میں؟ کمپلسری تھے باقی سارے. اچھا چلیں، یہ بتائیں کہ اسلام اور جدید عالم اسلام پر آپ نے کوئی اتھینٹک آرٹیکل یا کوئی ریسرچ ورک یا کوئی کتاب پڑھی ہے؟ اسلام اور جدید افکار کے حوالے سے سر، جدید عالم اسلام کے جدید مسائل وغیرہ پر کوئی کتاب پڑھی آپ نے؟ جی عالم اسلام کے وسائل و مسائل زید حسین انجم کی ہے ایک، اور اس میں انہوں نے کافی ممالک کے یہ تو ایم اے کے سلیبس کی کتاب ہے، میں کسی ریکمینڈڈ آتھر کی بک پوچھ رہا ہوں. اس کے حوالے سے عالم اسلام کی جو تحریکیں ہیں، یعنی اسلامی تحریکوں کی ترجیحات، ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی بک ہے. اس میں میں نے ویسے ڈیپلی تو نہیں پڑھا، لیکن میں نے دیکھے تھے اس کے ٹائٹل وغیرہ. اس میں بھی انہوں نے کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے مسلمانوں کے جو درپیش مسائل ہیں، چیلنجز اچھا، ہیں، ان آپ پہ. کے نظر میں مسلمانوں کا جو سب سے بڑا انٹرنیشنل مسئلہ ہے، کوئی ایک مسئلہ صرف بتائیں، ایک لائن میں بتائیں. انٹرنیشنل لیول پہ سر ایک جو ہمیں مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے اتحاد کی کمی ہے ہم میں. تو وہ کیسے پورا ہو سکتا ہے اتحاد؟ ایک منٹ میں آنا تھا. جی سر، اتحاد اس طرح آ سکتا ہے کہ ہم جو ایک پیج پہ ایک پلیٹ فارم میں جمع ہوں. اس کی کیا بنیاد ہو سکتی ہے وہ بتائیں. ایک پلیٹ فارم میں ہم کس طرح جمع ہو سکتے ہیں کہ ہم معاشی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ، کنٹریز کے ساتھ ریلیشن رکھیں، اپنے معاہدے کریں. جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارا یعنی کیا ایران کے ساتھ مسلمانوں معاہدہ کے ہوتا ہے. اتحاد پر کوئی تنظیمیں، کوئی ادارے وغیرہ کام کر رہے ہیں انٹرنیشنلی مسلمانوں کے اتحاد کے اوپر، جیسے غیر مسلموں کے اتحاد پر یو این او وغیرہ کام کر رہے ہیں؟ جی سر، مسلمانوں نے خیر اتنے زیادہ تو نہیں کیے کام. اگر کام کیے ہوتے تو ہمارا اتحاد یوں پارا پارا تو او نہ آئی سی ہوتا. کا پتہ ہے آپ کو؟ او آئی سی کا او آئی سی ہے جی سر، یہ آرگنائزیشن ہے اسلامک ممالک کی. اس کا کیا بنیاد ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟
اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو درپیش مسائل ہیں ان پہ کیسے قابو پایا جائے اور نئے چیلنجز ہیں ان سے کیسے نپٹا جائے اور مسلمانوں کو متحد کیسے کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے کوشش ہے، لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ فوائد اور نہیں جی، آ سکتے۔ دوسرے سبجیکٹ اسپیشلسٹ یا جو ادارے کی طرف سے آئے ہیں وہ آپ سے مخاطب ہونے لگے ہیں۔ جی، آپ نے یہ آرٹیکل پیش کیے ہیں، اس میں ایک عورتوں کے بارے میں ہے، اس کو انٹروڈیوس کروائیں اس آرٹیکل کو۔ اس میں سر خواتین کی خدمات جو سوسائٹی میں سوسائٹی کی اپ برنگنگ کے لیے اور جو ان کے تھاٹس ہیں اور اپ برنگنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپ برنگنگ اپ برنگنگ کا مطلب ہوتا ہے پرورش، سٹینڈ کرنا۔ کیا عورت صرف پرورش کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ پرورش صرف بچوں کی نہیں، وہ ایک پوری امت کی پرورش کرتی ہے، وہ ایک سوسائٹی میں ایک لوگوں کو جو درس دیتی ہے، ایک اکنامک کے لحاظ سے وہ جو ایک سوشل اس تو کا فیمنسٹ جو ہیں، جو فیمنزم ہے یا فیمنسٹ ہیں، وہ بھی تو یہی بات کرتے ہیں، پھر ان کے خلاف اتنا مولوی کیوں بولتے ہیں؟ نہیں سر، ان کی باتیں مطلب ٹھیک ہے کہ وہ سوشل کوئی لپی تلی بات کریں، آپ مولویوں کی طرح ادھر ادھر کی پھینکی جا رہے ہیں، کوئی صحیح بات کر کے بتائیں، کیوں آپ مولوی کیوں خلاف ہیں عورتوں کے، آپ فیمنسٹ کے کیوں خلاف ہیں؟ آپ بھی تو وہی بات کر رہے ہیں جو فیمنزم کہتا ہے، پھر مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کو یا مولویوں کو؟ نہیں سر، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، وہ بس جو کم علم ہوتے ہیں علماء جو جن کو آپ زیادہ کو پتہ ہے ویسے فیمنزم کیا ہوتا ہے؟ جی سر، یہ مطلب تنقیدی ایک بات کی جاتی ہے ان پہ، یہ مطلب اپنے آپ کو آزاد خیال کرتی ہیں اور دین سے دور ہیں اور یہ اپنی من مانی کرتی ہیں، مرضی کرتی ہیں، اس لیے ان کو فیمنسٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں، وہ تو ایک آپ کو نہیں پتا اس کا؟ آپ نے کبھی اس کے اوپر کتاب پڑھی ہے؟ آرٹیکل میں آپ نے لٹریچر ریویو کہاں سے کیا؟ آپ نے اس کے اوپر اس ایشو پر بات پڑھی ہے کہیں پر کہ عورتوں کے بارے میں فیمنزم کیا بولتا ہے؟ آپ کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے فیمنزم کے بارے میں۔ ڈاکٹر محمود احمد کی ایک کتاب ہے گریٹ مسلم۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فیمنزم فیمنسٹ ہی بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے، دوسرا کوئی کیا اوپینین دے سکتا ہے؟ آپ نے کسی فیمنسٹ کی کوئی کتاب پڑھی ہے اس کے اوپر، اس آرٹیکل کے لیے؟ سر فیمنسٹ کی تو نہیں پڑھی، لیکن ڈاکٹر محمود پھر احمد آپ کی ایک سائیڈ سے بات سن کے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق یا ان کی کیا رولز ہو سکتے ہیں؟ ایک سائیڈ سے سن کے کیسے فیصلہ کر سکتے ہو تم؟ اس بارے میں سر ایک بک میں گریٹ وومن اینڈ اسلام، اس حوالے سے انہوں نے نا جو ایسے تضاد آتا یار ہے نا اپنی اوپینین دو نا، کیا لوگوں کی اوپینین بار بار پھینکے جا رہے ہو؟ کچھ پڑھا ہے تو اس کے اوپر ججمنٹ کرو، نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں۔ نہیں سر، یہ میری اوپینین یہی ہے کہ ہم ایک سوسائٹی میں ان کا رول پلے جو ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے، ان کو آپ ہائی لائٹ کریں، اس کو عوام میں لے کر آئیں کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، ان کے مطالبات کیا ہیں، پھر جا کے ہم ایک پیج پہ ان کو لا سکتے ہیں اور ان کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں، جہاں وہ نہیں ٹھیک ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ اچھا، ایسے تو نہیں ان کو تنقید کر کے سائڈ پہ کر دیں آپ یہ نے غلط تاریخ اسلام ہے۔ پڑھی ہے؟ تاریخ اسلام پڑھی ہے؟ چیئرمین از ایڈریسنگ یو۔ جی سر، پڑھی ہے۔ اچھا، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ وہ کیسے خلیفہ منتخب ہوئے، یا وہ ٹھیک طرح سے خلیفہ منتخب ہوئے تھے؟ سر ایک تو بات یہ ہے کہ ان کی خود کار ایک گورنمنٹ تھی، ان کی حکومت تھی، اور انہوں نے تین طرح سے ایک طرح کی اپنی خود کار کوشش کی تھی۔ ایک تو انہوں کیا نے اسلام خود کار حکومت قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتا؟ نہیں سر، اسلام تو نہیں، ایسی خلفائے راشدین میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بہرحال انہوں نے تین طرح کے اسٹیپ لیے تھے جس کی وجہ سے یہ خلافت ملوکیت میں کنورٹ ہوئی تھی۔ خلافت اور ملوکیت میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ نے الگ الگ کیوں بولا ہے؟ خلافت یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے بعد آپ کے مشن کو جاری رکھنے والے اور مسلمانوں کی گورنمنٹ حکومت ہوتی ہے، اور وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور اسلام کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو کیا جبکہ ملوکیت میں ایسا نہیں ہوتا
ملوکیت میں ایسا نہیں ہوتا سر، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، شورا اس میں ختم کر دی جاتی ہے. تو حضرت اور امیر معاویہ نے ملوکیت آپ نے کہا کہ قائم کی، تو انہوں نے کیسے پھر حکومت کی تھی؟ کیا انہوں نے اسلامی تعلیمات کے مطابق حکومت نہیں کی؟ نہیں سر، انہوں نے ملوکیت کی، اسی وجہ سے تو ان کی بعد میں جو انہوں نے سلیکشن کی، جو آگے وزراء بیچے اور اپنے گورنر بنائے اور اپنا نائب مقرر کیا اپنے بعد، تو اس کے جو اچھا حالات چلیں، پیش آئے. اچھا یہ بتائیں کہ معتزلہ کے کیا عقائد تھے؟ معتزلہ کے عقائد ایک تو یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو مخلوق مانتے ہیں، کلام نہیں مانتے. ایک ان کا یہ عقیدہ ہے، اور آپ ایک کیا یہ ہے کہ مانتے ہو؟ آپ کیا مانتے ہو؟ قرآن مجید سر، میں تو قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتا ہوں. اچھا، تو قرآن پاک میں نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کو جاننا تخلیق کیا؟ بالکل، جالنا کا معنی وہ یہ ترجمہ یہی کرتے ہیں معتزلہ کہ آپ قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ نے جالنا بنایا. جالنا کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آپ جالنا مدرسے سے بنایا. پڑھے ہوئے ہیں کسی سے؟ نہیں سر، مدرسہ نہیں پڑھا میں. صحیح سے بتا رہے ہیں؟ نہیں سر، مدرسہ تو نہیں پڑھا، بس ایف اے بی اے میں اسلامیات ضرور پڑھی ہے. آپ کے پھر عربی میں اتنے اچھے نمبر کیوں ہیں؟ عربک میں نے 8ویں میں پڑھی تھی، اور یہ جو ایف اے بی اے میں بھی کافی زیادہ پڑھی تھی، تھوڑی بہت گرامر میں نے ٹچ کی ہوئی تھی، تو اس طرح آ گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز اے اسلامک اسٹڈیز ٹیچر یا لیکچرر آپ اسٹوڈنٹس کے اندر فرقہ واریت کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ سر ایک تو یہ ہے کہ ان کو ایسے ایشو میں نہیں الجھانا چاہیے، ان کو سیدھی سیدھی باتیں بتائیں کہ نبی علیہ السلام کی سیرت یہ ہے، اور ہمیں اس آپ طرح. کون سی سیرت پیش کریں گے؟ ہر فرقے کی تو اپنی اپنی سیرت کا ورژن ہے، کوئی کسی طرح سے پیش کر رہا ہے سیرت کو، کوئی کسی طرح سے، کوئی کتاب پیش کر رہا ہے، کوئی متفقن علیہ کوئی سیرت ہے، سیرت کی کوئی کتاب ہے آپ کہہ سکیں سر کہ یہ والی سب سے اچھی ہے، یہ ریکمینڈ کریں اسٹوڈنٹس کو؟ کون سی کتاب؟ میں سمجھتا ہوں سر، میں نے جو اسٹڈی کی ہے، جو ضیاء النبی ہے پیر کرم شاہ کی، وہ بہت اچھی ہے اس لحاظ سے. انہوں نے کوئی ایسی کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں کی، اور وہاں ان کے نظریات بہت اتھینٹک ہیں، اور انہوں نے ایک پیج پہ جمع کرنے کی کافی کوشش کی ہے. ضیاء النبی کے رائٹر جو ہیں اور نبی پاک کو نور کہتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں، نبی پاک نور ہیں یا بشر ہیں؟ سر یہ تو اختلافی بات شروع ابھی تو سے. آپ نے کہا کہ وہ اتھینٹک ہیں، تو پھر یہ والی بات کہاں سے اختلافی ہو گئی؟ نہیں سر، انہوں نے ایسی بات نہیں کہی کہ مطلب امت میں اختلاف کرنے میں کی. نے خود کتاب پڑھی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک نور ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کی. آپ نے کتاب پڑھی ہے یہ والی؟ سر اس میں انہوں نے نور کا ذکر نہیں کیا، وہ تو تفسیر میں تھوڑی بہت ذکر کیا ہے، مطلب، لیکن ضیاء النبی پیر کرم شاہ کی نا، اس میں نہیں ایسی بات میں نے پڑھی کہیں بھی. اچھا چلیں، یہ بتائیں آپ نے تقابل ادیان پر کوئی اتھینٹک کتاب پڑھی ہے، کوئی ریسرچ پیپر وغیرہ؟ جی سر، بک پڑھی ہے، اسلام اور مذاہب عالم، مظہر الدین صدیقی کی ہے، اور ایک دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اماد الحسن آزاد فروقی کی ان ہے دونوں وہ پڑھی. کتابوں میں کیا فرق ہے؟ ان کا کیا اختلاف آپس میں؟ کس طرح سے آپ دونوں میں فرق کر سکتے ہیں ان کتابوں میں، ان کے طریقہ کار میں؟ اس میں انہوں نے باتیں ساری جو دنیا کے بڑے بڑے مذاہب ہیں، اس میں اماد الحسن آزاد فروقی نے ایک بغیر ہیڈنگ کے، یعنی کہ ساری باتوں کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے. جبکہ جو اسلام اور مذاہب عالم ہے مظہر الدین صدیقی کی، وہاں انہوں نے ہیڈنگ بھی بنائی ہے، یہ آپ مہابھارت ہے، یہ بھگوت گیتا ہے، اور یہ رامائن ہے، یہ مونو سمرتی ہے. اس طرح انہوں نے ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے، علیحدہ علیحدہ. اچھا اسلوب ان کا ہے، وہ زیادہ مجھے اچھی لگی ہے. ہاں ایک اسلام اور مسیحیت ہے مولانا ثناء اللہ احمد سری کی، وہ اس حوالے سے اس میں بھی کچھ انہوں نے ان کے نظریات کا جواب دیا ہے جو عیسائیوں کے تھے. آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں سر مسلک تو یہ باتیں تو خیر اختلافی باتیں ہیں ان کی. میں نے ایک نظر دیکھی تھی کہ انہوں نے پہلے نا یہ بتائیں پھر آگے بات ہوگی کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ برکت اللہ پادری کے حوالے سے انہوں نے کافی ذکر کیا تھا، تو مجھے ان کے مسلک کا نہیں ویسے آئیڈیا کہ کیا مسلک تھا آپ ان کا مسلک کیا ہے؟ سر میں تو ایک مسلمان ہوں، اور
جو امت کو جمع کرنا ہے، اختلافی مسائل میں الجھتا نہیں ہوں۔ کیا ایک لیکچرر بن کے آپ نے امت کو جمع کرنا اور اسلام کی تبلیغ کرنا ہے؟ لیکچرر بننے کا یہ مقصد ہے آپ کا؟ نہیں سر، مقصد یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم دی جائے۔ ہم جو تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے جا رہے ہیں، اگر ہم ان مسائل میں الجھیں گے تو ہمارے لیے مسائل مزید کھڑے ہوں گے۔ ہاں، ایک دو مسائل پہ اختلاف ہے امت کا، تو وہ سائڈ پہ رکھیں، آپ امت کو سیرت پڑھائیں۔ اور جیسا کہ جو بائبل پڑھی آپ نے؟ جی سر، بائبل کا انٹروڈکشن وغیرہ پڑھا ہے میں نے۔ کیا ہے اس میں بتائیں، بائبل کیا ہے؟ بائبل سر اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ، اس کے دو حصے ہیں بائبل کے۔ کیا ہے کیا یہ بائبل؟ کیا اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ؟ بائبل میں سر یہودیوں کے اور نصرانیوں کے بکس ہیں شامل اس میں۔ اولڈ کوئی ان کا ٹیسٹامنٹ، نام ہے ان کتابوں کا؟ کون سی کتابیں اس میں ہیں؟ جی سر، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ یہ ہے: تاریخی کتب، انبیاء کی کتب، اور کتاب نبیم، کتبیم اور نبیم۔ تو پھر تورات اور انجیل کو کیا کہتے ہیں؟ جی سر، یہ تاریخی کتب وہ نیو ٹیسٹامنٹ میں آتا ہے۔ یہ تورات اور انجیل کو کیا کہتے ہیں پھر؟ تورات اور انجیل، تورات یہودیوں پر نازل ہوئی اور یعنی موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا ہوئی۔ ہے یار، تم نے پڑھا تو ہے کوئی نہیں؟ تورات اور انجیل کو ہی جمع کیا گیا اور دوسری کتابوں کو بائبل کے اندر، یہ ساری کتابوں کا، پچھلی کتابوں کا ایک مجموعہ ہے بائبل۔ تم نے پڑھا تو ہے نہیں، ایسے کیوں کہا کہ پڑھا ہوا ہے انٹروڈکشن؟ جی سر، ان کا تورات کا میں نے انٹروڈکشن پڑھا ہے، انجیل کا انٹروڈکشن پڑھا ہوا ہے میں نے۔ اچھا چلو یہ بتاؤ کہ بدھ مت کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ کیا وہ نبی تھا؟ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ وہ نبی تھا، کیا بدھ مت نبی تھا؟ سر بدھ مت تو نہیں، ان کا جو بانی ہے گوتم بدھ، اس کے حوالے سے کچھ نظریات پائے جاتے ہیں۔ مناظر حسن گیلانی کہتے ہیں وہ جو ایک قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے، اور اس کا نام مجھے ابھی نہیں یاد ذہن میں، تو وہ اس کی طرف بھی نسبت کرتے ہیں کہ سیرت کی وہ کون سی کتاب پڑھی ہے تم نے؟ سیرت کی سر میں نے سیرت النبی شبلی نعمانی کی پڑھی ہے میں نے۔ شبلی نعمانی تمہارا چھوٹا بھائی ہے؟ شبلی نعمانی رحمہ اللہ۔ اچھا، کیا ہے؟ اور بس ایک ہی پڑھی ہے، کوئی اور نہیں پڑھی سیرت پر کتاب؟ جی سر، ایک مجموعہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کا، سیرت سرور عالم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ تم نے ضیاء النبی بھی پڑھی ہے۔ جی سر، میں نے وہ بھی پڑھی ہے۔ اچھا، علوم قرآن پر کیا پڑھا ہے؟ علوم القرآن پر میں نے الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی پڑھی ہے، اور علوم القرآن پہ میں نے تقی عثمانی صاحب کی پڑھی ہے، اور گوہر الرحمان کی پڑھی ہے جو کہ 2 جلدوں میں ہے، عربی میں ہے ویسے اس گوہر کے الرحمان کا اسلوب کیا ہے، طریقہ کیا ہے کتاب کے اندر؟ اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ علوم القرآن اور فن تفسیر، اس میں کیا فرق ہے، یہ اس میں واضح کیا ہے، جو مجھے خاص بات لگی ہے۔ فن تفسیر الگ ہے اور علوم القرآن ایک الگ ہے، اس پہ فرق واضح کیا ہے۔ اچھا چیئرمین صاحب دوبارہ، اچھا تم نے یہ جو ریسرچ پیپر لکھے ہیں پبلش بھی کروائے ہیں کہیں سے کہ کوئی نہیں؟ نہیں سر، یہ پبلش تو نہیں کروائے، لیکن کانفرنس 2-3 ہو گئی ہیں، ایک رہتی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی۔ کیا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ٹھیک کروا رہی ہے تعلیم اور تربیت کا یہ معاملہ، ڈسٹینس لرننگ جو ہے، یا ویسے ہی کھانا پوری ہوتی ہے؟ نہیں سر، ان کا بہت انٹرنیشنل لیول پہ کام ہے، اور یہ پاکستان کا بہت نام روشن کر رہی ہے۔ اس حوالے سے جو ایک اسٹوڈینٹس ڈیلی نہیں کلاس لے سکتے، ان کو بھی موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، کچھ نہ کچھ آپ تعلیم کے ساتھ ٹچ رہیں۔ اگر بالکل ہی چھوڑ دیا جائے اچھا چلو یہ بتاؤ، اسلامیات سبجیکٹ سے ہٹ کر تمہارا مشکلہ کیا ہے، ہابی کیا ہے؟ سر میرا مشغلہ یہ ہے کہ چہل قدمی کرنا، سبزی میں چہل قدمی کرنا۔ چہل قدمی کیا ہوتا ہے؟ چلنا پھرنا اور یہ تو آوارہ گردی ہوتی ہے نا؟
نہیں سر، آوارہ گردی نہیں ہوتی. صبح کے وقت بندہ نکلے تو وہ جاگنگ ہوتی ہے، اس کی بڑی بندے کو فٹنس کر رکھتی ہے وہ. اچھا چلو، کوئی کتاب پڑھی ہے تم نے اسلامک اسٹڈیز سے ہٹ کر؟ کوئی کتابیں پڑھی ہیں کوئی آج کل؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ ایک سر میں نے بک پڑھی تھی، دنیا موت کے دروازے پر. دنیا موت کے دروازے پر؟ یہ ایسی تو کوئی کتاب نہیں ہے. انسانیت موت کے دروازے پر، سوری، انسانیت موت کے دروازے پر. کیا ہے اس میں اور کس نے لکھی ہے؟ یہ ابوالکلام آزاد نے لکھی ہے. اس میں انہوں نے کافی پوائنٹ بیان کیے ہیں کہ یہ جو عظیم شخصیات تھیں نامی گرامی، ان کا ذکر کیا ہے اور ان کے آخری لمحات کا ذکر کیا ہے. چند شخصیات کی آخری لمحات ذکر کر کے انسانیت کو کیوں موت کے دروازے پر پہنچا دیا ابوالکلام نے؟ انہوں نے یہ درس دیا کہ انہوں نے یہ مطلب پوائنٹ ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو، نظریات یہ ہیں، آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہم نے بالآخر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں تو ان کو دور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کتنے عظیم لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اور شخصیات چلی گئی ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے. تم نے سی ٹی آئی کے طور پر بس کام کیا ہے، کبھی اور ریگولر ٹیچنگ وغیرہ کام نہیں کیا کوئی؟ نہیں سر، میرا اس وقت ایم فل کلاسز ابھی اینڈ ہوئی ہیں، تو ابھی میں نے نہیں اسٹارٹ کی کوئی بھی. آج تک جاب کیوں نہیں کی؟ سر میں ٹیچنگ میں اسٹڈی میں بیزی رہا ہوں. ایم اے کے فوری بعد میں ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا تھا اور اس وجہ سے. تو کبھی آپ نے ٹیچنگ نہیں کی تو آپ کو کالج کی کلاسز کیسے دے دیں؟ سر میں نے سی ٹی آئی کیا تھا، پریکٹس کی ہے اور میں نے کافی ایکسپیرینس ہے اس میں مجھے ٹیچنگ میں. کیسے ٹیچنگ کرو گے؟ کوئی آپ کا طریقہ کار ہے ٹیچنگ کا؟ اسلامیات ٹیچنگ کا کوئی میتھڈ پتا ہے آپ کو؟ جی سر، میں جو میرا میتھڈ ہے ٹیچنگ کا وہ ڈسکشن میتھڈ ہے. وہ اور کیا ہوتا ہے؟ ڈسکشن میتھڈ یہ ہے کہ ایک دن پہلے آپ نے اسٹوڈینٹس کو بتا دینا ہے کل ہمارا یہ ٹاپک ہوگا، آپ اس پہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے آئیں، سوچے بچار کر کے آئیں، آگے نیکسٹ سبجیکٹ یہ ہے، ٹاپک یہ ہمارا. تو اس کو جب اسٹوڈینٹ دیکھ کے آئیں گے آپ نے پھر بی ایڈ آپ کیا ہوا ہے؟ بی ایڈ؟ جی سر، میرا ایم اے ایجوکیشن جاری ہے اوپن یونیورسٹی سے میرا. یہ کیا آپ نے اسلامیات کے سے ہٹ کر ایک ایم اے کیوں کیا؟ سر اس میں ٹیچنگ میتھڈ بیان ہوئے ہیں اور ریسرچ پہ انہوں نے کافی بتایا ہے کہ آپ نے ریسرچ کس طرح کرنی ہے اور انہوں نے جو اسٹوڈینٹس کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے اور کس طرح ٹیچنگ میتھڈ کو امپروو کیا جا سکتا ہے، اس پہ کافی زیادہ انہوں نے وہ ٹریننگ دیتے ہیں اچھا، اسٹوڈینٹ کو. آج کل 12 ربیع الاول کا وقت چل رہا ہے، تو کیا 12 ربیع الاول یا عید میلاد النبی اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ سر نبی علیہ السلام کی خوشی منانی چاہیے، بہت یہ ہمارا ایک ایمان کا حصہ ہے. یہ خوشی کا اظہار تو ہر مسلمان کرتا ہے، کرنا چاہیے، اس میں کون سی بات ہے ایسی کوئی. چلیں ٹھیک ہے جی، آپ جا سکتے ہیں. تھینک یو سر.